قرآن کہتے ہیں وقرآن الفجر، فجر کی نماز تو خالص قرآن ہے. فجر کی نماز میں تو تلاوت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کا نام قرآن الفجر رکھا گیا ہے. کہتے ہیں اگر قرآن کا ذائقہ اور حلاوت و لذت دیکھنی ہو فجر کی نماز میں حاضر ہو جاؤ. احسن مسجد میں سجدہ و دہر جو پیغمبر کی دائمی سنت ہے. یعنی جمعے کی نماز میں آپ نے اعلیٰ و غاشیہ بھی پڑھی، جمعہ و منافقون بھی پڑھی، قاف اور قمر بھی پڑھی. ہر نماز میں آپ سے قرات بدلی ہوئی ثابت ہے، لیکن جمعے کی فجر میں آپ سے سوائے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی، نہیں ہے ثابت. علماء حدیث اور فقہ میں امام ابو جعفر طحاوی اوسع علما واکثر اطلاعا واطول باعا فی الاحادیث والآثار والاسانید، لیکن وہ بھی بے بس ہو گئے. تلاش میں تھے کہ حضرت نے جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر کے علاوہ کوئی پڑھی ہو، نہیں مل سکی. قیاس کیا، والقیاس عند الاثر یرد، حدیث کی موجودگی میں قیاس کوئی معنی نہیں رکھتا. معجم الصغیر طبرانی 180-181 صفحے پر اصح فی الباب حدیث نقل کی ہے اور اس میں ہے وکان یدیم ذالک، حضرت یہ قرات ہر جمعے کی فجر میں ہمیشہ کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، لوگ نماز نہیں پڑھتے اور مولوی سنت قرات نہیں کرتے. فتشابہ کلتاہما نجلاؤ، اور ایک مولوی کو جوش آیا تھا، صف کو دیکھا ننگے سر کڑے تھے، کہا سر ڈکو. کہا کیوں؟ کہا سنت ہے. کہا پگڑی بھی سنت ہے، آپ نے نہیں باندھی. جلدی نماز شروع کرا، اللہ اکبر بغزلی تاکہ دا غار نہ میں تمہارے ذلیل بولے ہوئے. اب آپ کو ہم مولانا زرولی صاحب نہیں بننے دیں گے. مجھے پتہ چلا، میں اگلے دن مغرب میں چلا گیا. لوگوں نے کہا آج ہم سب سر ڈکیں گے، اور آپ کا تو ادنا شکریہ ہے. دیکھیں بغیر کچھ کہے لوگوں نے کہا آج سر ڈکنا، اور آئندہ بات کرتے. آپ یہاں کبھی کبھی نماز پڑھانے آیا کریں. یہ کوئی میری تعریف نہیں ہے، میں کیا چیز ہے، ایک طالب علم درجے کا آدمی. یہ فرائض منصبی یہ ہم عوام کے لیے تھوڑا ہی کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے، نبی کی سنت. 100-150 مساجد کراچی میں جن ائمہ سے میں نے درخواست کی تھی کہ آپ فجر میں الف لام میم سجدہ جمعے کی فجر میں اور سورۃ دہر پڑھے، جتنی باتیں اس نے کہی الحمدللہ سب کا علمی جواب دیا. اسی وقت مان گیا کہ پڑھنا ہے، پھر شروع کر دی. میں نے زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ عرب کو کچھ کہوں، لیکن یہ جو ائمہ وہاں ڈھیلے ہو گئے نا، اور مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ میں 20-30 دفعہ کیا ہوں، اور دونوں جگہ جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی جاتی تھی. ہمارے ایک بزرگ ہے وہاں، وہ مجھے کہتا ہے یارا یہ حذیفی ہر جمعہ کو لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، لوگوں کا بول نکل جاتا ہے. کون سی لمبی صورتیں پڑھتا؟ کہنے لگا سجدہ و دہر. میں نے کہا وہ تو سنت قرات ہے. حذیفی صاحب کیا کرے، تو نبی کی سنتوں کا پابند ہے. سنت تو عین زندگی اور روح ہے. جب میں نے تقریر کی سمجھایا تو وہ بزرگ کہتے ہیں توبہ کرتا ہوں، آئندہ وہ شوق سے شریک ہوں. معلوم نہیں تقریر. پھر میں نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں قرات آئی ہے کہ آپ کبھی کبھی پہلی رکعت میں 100 آیات اور دوسری میں 60 پڑھتے تھے. فجر میں 160 آیات ہو گئی، اور کبھی پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40، 100 ہو گئی. اور یہ دونوں ملا کے 61 ہے. الف لام میم سجدہ. تو میں نے کہا یہ تو تیسرے درجے کی قرات ہے. یہ جو آپ نے ڈراؤں بازی شروع کی ہے کہ بہت لمبی ہے، وہ لمبی تو نہیں ہے. لمبی تو 100 اور 60 ہے.
لمبی تو 60 اور 40 ہے، یہ تو دونوں ملا کر کے 61 ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کچھ کمی ہم میں آئی ہے اور ہم بے توجہی کر رہے ہیں، اور اس سے جرأت پیدا ہو گئی لوگوں میں بھی، اور لوگ ہمارا سرمایہ ہے، لوگ ہمارے غیر نہیں ہے، یہی ہمارے بھائی ہے، یہی امت مسلمہ ہے، انہی میں لال و جوہر پیدا کرنے ہیں، ان کی روحانیت پر اور ان کے ایمان پر آفرین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ آدمی جب فصل لگاتا ہے زمین میں اور اس کو ٹائم ٹائم پر پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، گڈی لگاتا ہے، ساری خدمت فصل کی کرتا ہے، پھر فصل لہلہاتی ہے، کھیت بھر جاتا ہے، تو وہ کیسا خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی محنتوں کا خیال نہیں، وہ کہتا ہے بس اللہ کا خاص فضل ہے، دیکھو میری فصل کتنی اچھی ہو گئی۔ اور جب کچھ نہ کرے تو کہتے ہیں میرے ہاتھ سے اجاڑا ہو۔